بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں اور کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تصور میں ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں طیبہ کی گلی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا پیمبر عظیم طرح کے ساتھ آپ کا میزبان حسن عالم حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں قرآن مجید سے تعلیم ہوئے اور بتائے گئے، اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تعلیم ہوئے، ان کا ذکر اور بیان ہوگا۔ ناظرین، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اس شان سے نوازا کہ اللہ نے عظمت مصطفیٰ کے بیان میں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں آج کے سید عمار بابر صاحب، جو کہ معروف ثناء بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر تعلیم بھی ہیں، تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ بابر صاحب، عمار بابر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آج کا پروگرام جو ہے اس کا جو آغاز کریں وہ حمد سے کریں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم دیتی ہے صدا یہ چشم دم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال
مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اس برد میں عمر کٹے ساری ہوٹوں پہ سبیہ رہے جاری ہوٹوں پہ سبیہ رہے جاری اللہ کرم 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 اللہ کرم. ناظرین، ہجرت کے 10ویں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کثیر تعداد کے ساتھ حج فرمایا، جسے آج ہم حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ آج انسانی حقوق کا عظیم الشان چارٹر ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے. جو اللہ سے جتنی عبادت کرتا ہے، جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے، صرف وہی اللہ کے ہاں مقام پانے والا ہے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے. عمار صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج، بلکہ پہلا اور آخری حج، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بھی بیان میں بتایا کہ وہ انسانی حقوق کا عظیم الشان چارٹر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی جان آپ پر حرام ہے، یعنی آپ ایک دوسرے کا مال نہیں کھا سکتے، ایک دوسرے کی جان نہیں لے سکتے. تو میں چاہوں گا اس خطبے کے نکات پر آپ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں، اور اس خطبے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اور کیا پیغام دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ تھا، اس خطبے کی کیا ضروریات تھیں، اس کے کیا مقاصد تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی حج نہیں ادا فرمایا تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تقریباً 62 سال تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا. اور اس حج کے ادا فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 10 سال مدینہ میں رہے. 10 سال مدینہ میں رہے اور 10 ہی سال، تقریباً 12 سال جو ہے وہ مکے میں گزارے. مکے میں گزارنے کے جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، اس کی جو اوقات اور ڈیوریشن تھی، وہ نبوت سے لے کر اور آپ کی 52 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. اسلام کی تبلیغ کے دوران جو تکلیف، جو مشکلات آپ نے سہیں، وہ ناقابل بیان ہے. ہمارے پاس اتنی روشنائی موجود نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر عرقریزی کر سکیں یا ذرا سی بھی ہم روشنی ڈال سکیں. بس یہ جان لینا کافی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے سے کوششیں بھی کیں، لیکن
وہ جو امر تھا جس مقصد کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس مقصد کو اصل میں پورا کیا میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اسے پورا کیا۔ اور جب نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا یہ حکم ملتا ہے کہ اب آپ نے ہجرت کر جانی ہے، جبکہ آپ اس وقت بھی اپنے عرب کے لوگوں سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ اس قدر تنگ کیا گیا، اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ آپ کے پیچھے وہاں کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا گیا اور وہ آپ کے اوپر پتھر مارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک سے لہو جو ہے بہہ کر کے آپ کے جوتوں میں بھر جایا کرتا تھا۔ جب یہ سچویشن کریٹ ہو گئی، اس کے باوجود بہت سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں وہاں سے مکے سے مدینہ ہجرت کروا دیا گیا، کیونکہ مدینہ میں اسلام گرو کر رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ آپ کو بغیر دیکھے آپ کے اوپر وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، اور وہاں پر ایمان لانے والوں کا ایک بڑا گروپ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، جس میں وہ لوگ شامل تھے جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو مدینہ کے پیدائشی تھے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ اور بھی گروپس بن چکے تھے، جو کہ ایک گروپ وہ تھا جو منافقین کا گروپ تھا۔ منافقین وہ تھے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حقیقتاً دل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ تیسرا گروپ ان میں وہ تھا جو بس اسلام قبول کرنا ہی چاہتے تھے، بس ان کو کسی گائیڈ کی ضرورت تھی، کسی رہنما کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہجرت تکمیل میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے فوری طور کے اوپر اسلام قبول کر لیا، اور پھر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مضبوط اکثریت کے ساتھ مسلمانوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باقاعدہ طور پر جسے حکومت کہہ سکتے ہیں وہ بنائی، اور وہاں کا باقاعدہ طور پر آئین تشکیل دیا۔ جو آپ نے بات کی کہ آخری خطبہ اور اس کا چارٹر کیا تھا، تو اس کے چارٹر میں وہ سب تمام چیزیں تھیں جو کہ مدینہ سے اسٹارٹ ہوئی تھیں۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سیکیورٹی اور فریڈم آف ریلیجن کے بارے میں بات کی کہ جو ریلیجن ہے، جو جس کا ہے، اسے کسی بھی قسم کی کوئی اس پہ فورس نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح کی آزادی۔ بہت خوبصورت، ایک بہت اچھی بات جو کہ خطبہ حج کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ جی سب سے پہلے اپنا کہ میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، اور آپ سب کے لیے سارے خون معاف ہیں۔ تو آج کل عمار صاحب ہمارے معاشرے میں معافی جو ہے ایک انتہائی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو ہم اگر دوسروں کو بتائیں، اور کیا ہم اس معاشرے سے اس طرح سے جو بگاڑ ہے، نفرتیں ہیں چاروں طرف، کیا اس سے ختم نہیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارا یہ خطبہ ہے جو ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے، ہمارے لیے ایک انعام ہے رہتی دنیا تک کے لیے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خطبہ اگر اس خطبے کے اوپر یہ پوری انسانیت عمل پیرا ہو جائے تو یہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں یہ کلیئرلی کہا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، بے شک، بالکل، کسی گورے کو کسی کالے پر کسی قسم کی سبقت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی قسم کی سبقت نہیں، کسی نصرانی کو کسی عربی پر یا کسی پر کوئی سبقت نہیں ہے۔ اگر کسی کو سبقت ہے تو وہ ہے اس کا تقویٰ اور اس کی گڈنس، کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہے، اخلاق سے کیسے پیش آ رہا ہے، کتنی اچھائی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں کوئی بہتر ہے تو وہ شخص ہے جو اپنے فیلو مین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حقوق، اچھے فرائض اور اچھی طریقے سے پیش آ رہا ہے، اسی شخص۔ اب اسی میں معافی کا عنصر بھی آ گیا۔ تو ایک جگہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگلے مسلمان کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ ذمہ داری ہماری، آج ہم اکثر بھول چکے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہم بے حسی سے دیکھ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ اس خطبے کی نظر میں ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل، ان کے بتائے ہوئے پیغام کو ہم آگے پہنچائیں، نہ صرف پہنچائیں بلکہ اس پر عمل کریں کہ ہمارا اگر کوئی مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو یہ ہم اس پر احسان نہیں کریں گے
یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں, اس کی جان کی بھی مدد کریں, اس کی جان کی بھی حفاظت کریں, اس کے مال کی بھی ہم حفاظت. بہت بہت زبردست بات کی آپ نے ابھی ذکر کیا حسن سلوک کے حوالے سے. دیکھیں کتنی اچھی ایک بات ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. ایسا ہی تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, کیا ہم یہ جو نیکیاں ہیں ہم ان کو حاصل کر کے معاشرے کا جو بگاڑ اس کو ہم صحیح نہیں کر سکتے, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندے سے بے انتہا خوش ہوتا ہے جب وہ دل سے کسی شخص کی کوئی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ کسی غلطی کو دل سے معاف کر دیتا ہے تو اس کی نیکیوں کو اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے, اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے, اس کی آخرت کے جو خزانہ ہے اس کے خزانے کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. تو اگر یہ بات سب کو معلوم ہو جائے کہ مسکرا کے ملنا بھی ایک صدقہ ہے, کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی ایک صدقہ ہے, کسی کو سپورٹ کر دینا, مورال سپورٹ دینا, کسی سے بات کر کے اس کی دل جمعی کرنا, یہ بھی صدقہ ہے. نہ صرف صدقہ ہے بلکہ اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس شخص کی نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں جو ہے وہ سمیٹی جا رہی ہیں, اور کس قدر اس کی اعمال کا پلندہ جو ہے وہ بھاری ہوا جا رہا ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے گا. جی بالکل. عمار صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے علم میں بھی ہوگا, فرانس میں جو توہین آمیز خاکے جاری کیے گئے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے جتنے بھی کروڑوں اربوں مسلمان ہیں ان سب کے جو جذبات ہیں مجروح ہیں, اور مختلف مسلم دنیا کی جانب سے بھی اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے, فرانس کی مصنوعات کو, پروڈکٹس کو جو ہے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, ہمارے پاکستانی وزیر اعظم نے بھی, عمران خان صاحب نے بھی اس پر بیان جاری کیا ہے, لیکن بڑا ہی ڈپلومیٹک بیان ہے. سفیر کو بھی بلا کے احتجاج ریکارڈ کرا ہے پاکستان نے. میں آپ سے یہ کامنٹ رائے جاننا چاہوں گا, آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے, عوام سے؟ کیا محض صرف ایک بیان دینے سے اور سفیر کو بلا دینے سے, احتجاج ریکارڈ کرا دینے سے کیا اس سارے معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بحیثیت مسلم, بحیثیت مسلمان, یہ میری بھی ذمہ داری ہے, یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں حرف آنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کی سوچ کو بھی ڈیولپ کرنے کے خلاف کام ہونا چاہیے, اس کے پر آواز اٹھنی چاہیے. تو میں سب سے پہلے اپنی آواز بلند کرتا ہوں اس چینل کے تھرو کہ بتلا دو گستاخ نبی کو, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو مجھے نہیں, تمام امت مسلمہ کو پیدائش کے وقت ہی اللہ رب العزت نے تفویض کر دیا تھا کہ اپنے نبی کی شان میں وہ کوئی بات نہیں سن سکتے, باقی تمام چیزوں پہ, اپنی عزت پہ, اپنے ماں باپ کی عزت پہ, اپنے کاروبار کی عزت پہ, سب پہ برداشت کر لیں گے, لیکن اپنے نبی کے اوپر نہیں کریں گے. تو فرانس کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کچھ کیا, انہوں نے یقینی طور کے اوپر پیارے نبی کی شان میں گستاخی انہوں نے اپنے طور پہ تو کی, لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت میرے نبی کے نام کو اور بلند فرمائے گا. اللہ رب العزت نے نبی کے چاہنے والوں کا ایک سمندر جو ہے وہ دنیا میں سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا, اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس نبی کے اوپر جان دینے والے, جان نثار ہونے والے لوگ کتنے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری حکومت سے میرا گزارش ہے, مطالبہ ہے کہ صرف اس طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی ایک اچھا اقدام اٹھائیں تاکہ دنیا میں آگے اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو سکے. کم سے کم وقتی طور کے اوپر ان سے تمام قسم کے تعلقات توڑے جائیں, ٹریڈنگ ان سے ختم کی جائے, تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہماری اس غلطی کا کیا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل. چلیں, آپ کا اس پر کامنٹ جو ہے, رائے جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. ماشاءاللہ سے اتنی اچھی گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنے اچھے نعت خواں موجود ہیں, تو پروگرام کے اختتام کے وقت میں یہ چاہوں گا کہ کوئی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی کوئی سعادت حاصل کیجیے. ایک خوبصورت نعت ہے جو میں آپ سب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, اور اس سے پہلے اس نعت کو پڑھوں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ, اور جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ 12 ربیع الاول کے اعتبار سے نشر کیا جائے گا, تو پہلے 2 شعر جو ہے وہ آمد کے حوالے سے میں پیش کر کے پھر میں اپنی نعت پیش کروں گا. اللہ 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 لا الہ الا آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ
پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پارا ربیع الاول کو وہ آیات یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا ہی ماشاء اللہ آپ نے نعت پڑھی ہے۔ عمار بابر صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں آپ نے دیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام کے ساتھ ساتھ نعت شریف جو ہے وہ آپ ایک دفعہ پھر سنا دیجیے اور ہم اپنا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، 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 میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوادِ پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانیز پہ خورشید قیامت
اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا۔ شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔